وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن آمن بي ولم يراني 7 مرات أخرجه أحمد بسند صحيح. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا. آپ اللہ کا یہ دین 13 سال مکہ میں رہ کر کے اور 10 سال مدینہ میں رہ کر کے دنیا کے انسانوں کو پہنچاتے رہے. یہاں تک کہ آپ کی وفات سے 82 دن پہلے اللہ رب العالمین نے آپ کو بشارت دی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اور اسی دن جیسا کہ احمد اور مسلم کی روایت میں ہے، آپ کے سامنے تقریباً 1.25 لاکھ کا جو مجمع تھا ان سب نے اس بات کی شہادت دی تھی کہ آپ نے اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے ہم انسانوں کو خبر دیا اور فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشو الکذب ویظہر فیہم السمن. کہا کہ سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں. گویا کہ دنیا میں سب سے بہتر زمانے کے انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو نبی کے زمانے کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے وہ لوگ دوسرے نمبر کے بہتر لوگ ہیں، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر تبا تابعین ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر ہونے کی شہادت دیا ہے. یہ بات ایک اصولی قاعدے کے طور پر مسلمانوں کے تمام جماعتوں کے ہاں مسلم ہے کہ سب سے بہتر زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین کا. پھر اس کے بعد کے زمانے میں جھوٹ عام ہو جائے گا اور لوگوں میں مطالبہ ظاہر ہوگا اور لوگ بغیر گواہی طلب کیے ہوئے گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد یعنی اپنے زمانے کے بعد آنے والے انسانوں کے تعلق سے اس بات کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والے لوگوں سے ملاقات کریں. مسند احمد کی ایک روایت میں ہے جسے بزار، ابو اعلیٰ اور طبرانی نے بھی بطور صحیح روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَجِدْتُ لَوْ رَأَيْتُ إِخْوَانِي قَالُوا أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَلَكِنْ إِخْوَانِي الَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدِي ثُمَّ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي. کہا کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، میں اپنے اخوان کو دیکھتا، ان سے میری ملاقات ہوتی. صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے اخوان نہیں ہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، تم لوگ میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے، جو تمہارے بعد آئیں گے اور وہ مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے. وہ مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے. ایسے لوگوں سے جو صحابہ کرام کے بعد اس میں زمین پر رفتہ ہوں گے ان سے ملاقات کی تمنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اسی لیے ایک دوسری روایت میں ہے، حبیب بن صبا ابو جمعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمی اکٹھا تھے. 10ویں آدمی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کہا، اللہ کے رسول ای الناس اعظم اجرا منا آمنا بک واتبعناک. اے اللہ کے نبی، کیا اس دنیا میں کوئی مخلوق ایسی ہے جو ہم سے زیادہ فضیلت والی، ہم سے زیادہ اجر و ثواب کی مستحق ہو؟
روئے زمین پر کوئی مخلوق پائی جاتی ہے جو ہم سے زیادہ برتر ہو اجر و ثواب کے اعتبار سے، ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کی اتباع اور پیروی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں قوم یاتون من بعدی یجدون الکتاب بین اللوحین فیؤمنون به ویتبعون ما فیہ اولئک اعظم منکم اجرا، اولئک اعظم منکم اجرا۔ کہا تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو کتاب پائیں گے، کتاب جو دونوں صحیحوں کے درمیان ہوگا اس کو پڑھیں گے، اس پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، یہ تم سے زیادہ اجر اور فضیلت کے مستحق لوگ ہوں گے، یہ تم سے زیادہ اجر کے حقدار لوگ ہوں گے۔ یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، طوبی لمن آمن بی ولم یرانی سبع مرات۔ کہا جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے بشارت ہے یا اس کے لیے جنت کا طوبہ درخت ہے، اور بشارت ہے اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان نہیں لایا، جو مجھ پر ایمان لایا حالانکہ اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے، 7 مرتبہ اس کے لیے بشارت ہے۔ جس نے مجھے نہیں دیکھا اور اس کے باوجود مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 مرتبہ بشارت ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اصحاب نبی سے ای الخلق اعجب ایمانا، سب سے عجیب و غریب ایمان لانے والی مخلوق کون سی ہے؟ سب سے بہتر ایمان کس مخلوق کا ہے؟ صحابہ نے کہا ملائکہ، فرشتوں کا ایمان سب سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف لا تؤمن الملائکہ وهم عند ربهم، فرشتے تو نہیں ایمان لائیں گے، فرشتے تو اپنے رب کے پاس ہیں، تو جب اللہ کے پاس فرشتے ہیں اس لیے ان کے ایمان نہ لانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ نبیون تو سب سے عجیب و غریب ایمان انبیاء کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا وما للنبی لا یؤمن وقد یاتیہ الوحی من عند ربہم، انبیاء ایمان کیوں نہیں لائیں گے بھائی؟ انبیاء کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، پھر ان کو نہیں ایمان لائیں گے، ان سے کون سی عجیب بات ہے؟ کہا کہ ہم لوگ صحابہ کرام کا ایمان سب سے عجیب ہے۔ کہا کہ تم کیوں نہیں مان لاؤ گے؟ میں تمہارے پاس ہوں اور تم میرے ساتھ ہو اور تمہارے پاس آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، تم کیوں نہیں مان لاؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولكن عاجب الخلق ایمانا قوم یاتون بعدهم یجدون کتابا من الوحی فیؤمنون به ویتبعونه فاولئک عاجب الناس ایمانا، دوسرا ہے فاولئک عاجب الخلق ایمانا۔ کہا تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو وحی کی کتاب پائیں گے یعنی قرآن اور حدیث پائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور جو کچھ ہے اس میں اس پر عمل کریں گے۔ یہ لوگ مخلوق میں سب سے برتر اور یہ لوگ ایسے ہیں مخلوق میں سب سے افضل ہے جن کا ایمان، یہ لوگ ہمیں جو بعد میں لائیں گے یہ بعد میں آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرزو ہے کہ میں ایسے لوگوں کو دیکھوں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان گئے، قبرستان کی زیارت کرنے گئے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے کہا السلام علیکم دار قوم المؤمنین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت جب کرنے گئے تو آپ نے یہ دعا پڑھی، اس لیے ہم جب قبر کی زیارت کرنے جائیں تو ہم کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اے مومن قوم کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو اور ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، تم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجِدْتُ لَوْ رَأَيْتُ إِخْوَانِي قَالُوا أَلَسْتَ إِخْوَانَكَ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد۔
کہا کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، میں اپنے بھائیوں کا دیدار کرتا۔ ہمارے کے بھائی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک برپا نہیں کیے گئے اس دنیا میں، جو پیدا نہیں ہوئے اس دنیا میں، جو تمہارے بعد اس دنیا میں آئیں گے۔ اس کے بعد صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جو لوگ ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، ہمارے بعد جو لوگ اس دنیا میں آئے گا ان کو کیسے پہچانیں گے، ان کی شناخت کیسے کریں گے؟ آپ کے لوگ ہیں اور آپ کے وہ بھائی ہیں جن کے دیدار کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں، آپ کیسے پہچانو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے پاس کالے اور مٹمئلے گھوڑے ہوں اور اس میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں جو سفیدی مائل یعنی ان کا چہرہ سفید ہو، ان کے ہاتھ اور پیر سفید ہوں، تو کیا گھوڑوں کے بیچ میں وہ اپنے اونٹوں کو نہیں پہچان لے گا؟ کالے اونٹوں کے بیچ میں سفیدی سے ہاتھ اور پیر جن کے چمک رہے ہوں ان کو دیکھ کر کے پہچان نہیں لے گا آدمی؟ کہا بالکل پہچان لے گا۔ کہا اسی طرح سے قیامت کے دن میری امت کے لوگ آئیں گے، ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، میں ان کو اسی سے پہچان لوں گا کہ ان کے ہاتھ اور پیشانی پر، ان کے پیروں پر چمک ہوگی، روشنی ہوگی، اس سے میں ان کو پہنچاؤں گا اور میں حوض کوثر پر ان کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ آنا فرق ہو مطلب میں آگے پہنچ کر میں حوض کوثر پر ان کا منتظر ہوگا۔ اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے، میں انہیں پانی پلاؤں گا۔ کچھ لوگ آئیں گے، ان کو روک دیا جائے گا، میں کہوں گا ارے بھائی یہ تو میرے لوگ ہیں، یہ مجھ پر ایمان لانے والے لوگ، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ ان کو آنے دیا جائے، ان کو میں پانی پلاؤں گا، انہیں میں حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم، انہوں نے آپ کے پاس تبدیلی پیدا کر دی تھی، انہوں نے آپ کے پاس تغیر کر دی تھی، انہوں نے آپ کے پاس آپ کے دین میں نئی چیز پیدا کر دی تھی۔ اس کے بعد میں کہوں گا جن لوگوں نے تبدیلی یا ان کے حضوری ہو ان کے لیے بتاتی ہو ہٹاؤ کو یہاں سے۔ یہ پوری حدیث صحیح مسلم میں اسی طرح سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے آرزومند ہیں کہ کچھ بعد میں آنے والے صاحب ایمان انسانوں کو دیکھیں، ان سے ملاقات کریں۔ یہ صرف آرزو ہی ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں وہ بعد میں آئیں گے، ظاہر ہے کہ آپ کے زمانے میں تو نہیں آ سکتے، لیکن پھر بھی بھلائی اور اچھی چیز کی آرزو کرنا یہ اہل ایمان کی شان ہے۔ ایک بات اور میں عرض کروں جو میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بات کے جو لوگ آئیں گے میں ان کا انتظار کر رہا ہوں حوض کوثر پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو حوض کوثر سے چھٹکارا جائے گا، جن کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں ہوں گے، وہ اصحاب نبی نہیں ہوں گے جن کو چھٹکارا جائے گا۔ تبدیلی کی جو بڑی واحد ہے وہ بعد کے لوگوں کے لیے ہے، اس لیے وہ جھوٹے ہیں، وہ مکار ہیں، وہ فراڈی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے دین میں تبدیلی پیدا کر دیا تھا، اسی لیے ہم بہت لوگوں کو کہا دیں یہ صحابہ نہیں ہے، یہ حدیث کا لفظ ہے جو میں آپ سے سمجھ رہا ہوں۔ یہ کون لوگ ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں؟ وہ اس وحید سے مستحق ہیں جنہوں نے دین میں بدلاؤ پیدا کیا، جنہوں نے دین میں زیادہ پیدا کی، جنہوں نے دین میں تبدیلی پیدا کی، جنہوں نے منچاہی باتوں کو دین بنانے کی جرأت کیا۔ یہ بات کے لوگ ہیں، یہ صحابہ کے زمانے کے لوگ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے سوال کر رہے ہیں کہ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ کہا فرشتوں کا، اللہ کے پاس، پھر کہا نہیں نبیوں کا، پھر کہا نہیں ہمارا صحابہ کا۔ یہ درجہ بدرجہ ایک بات دیے کتنی پرزور اور کتنی مستحکم سند ہے یہ انسان کی روایت نبی صحابی سے اور صحابی کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کی روایت جبریل امین سے اور جبریل امین کی روایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی روایتیں یہی باتیں ان کو کتاب میں لکھی ہوئی نہیں، جس پر ایمان لائیں گے اور جس کی پیروی کریں گے وہ ہمارا ایمان والے ہو اور وہ نبی کے بعد آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کر رہے ہیں صحابہ سے جواب نہیں چاہتے، وہ صحابہ کو بتانا چاہتے ہیں۔ تعلیم کا سب سے مؤثر اور سکھانے کا سب سے اثردار طریقہ یہ ہے
کہ آپ اپنے سامعین کو سوال کر کے پھر اس کا جواب سمجھائیں، یہ بات ذہن کو زیادہ فکر کرتی ہے۔ اسی لیے اس اہم بات کو سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ دیکھیں لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں، یہ اچھے بہتر اور افضل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے، کتاب پڑھیں گے، کتاب پڑھیں گے، کتاب سنیں گے، کتاب دیکھیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ گویا کہ یہ عجیب و غریب ایمان اس لیے ہے کہ انہوں نے نہ تو قرآن نازل ہوتے دیکھا، نہ فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھا، نہ نبی کو چلتے پھرتے دیکھا، نہ اصحاب نبی کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب کی وہ اعلیٰ صفت ہے، ایمان بالغیب کی وہ انتہائی اہم خوبی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اہل ایمان کی سب سے پہلی خوبی نے دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے یہ سب سے مقدم لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو بعد میں نبی پر ایمان لا رہے ہیں یہ غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بشارت اور انہیں یہ خوشخبری سنائی ہے۔ اسی لیے مسند احمد کی ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل امتی مثل المطر لا یدری اولہ خیر ام آخرہ، میری امت کی مثال بارش کی طرح سے ہے، یہ پتہ نہیں کہ بارش کا پہلا حصہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آخری والا حصہ زیادہ بہتر ہوگا، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ گویا کہ امت میں حالات اور زمانے کے اعتبار سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو فضیلت و برتری میں، جو اجر اور ثواب میں اس قدر بڑھے ہوئے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم اس کی تعین نہیں کر سکتے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ بات کے لوگوں کو جو برتری جو فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ آخر کیا چیز ہے؟ کیوں بات کے لوگوں کا یہ اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے؟ آپ سنیں، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بعث اللہ من نبی الا كان له اصحاب وحواریون یقتدون بامرہ ویأخذون بسنتہ۔ کہا جو بھی نبی اللہ رب العالمین نے بھیجا ہر نبی کے کچھ خاص دوست اور کچھ خاص صحابہ ہوتے تھے جو نبی کے حکم کی تابعداری کرتے تھے، نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ یہ صحابہ ہوتے تھے ہر نبی کے صحابہ، جیسے ہمارے نبی کے صحابہ ہیں۔ گویا کہ ہر نبی کے زمانے میں سب سے افضل امت کا انسان خود نبی ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر کے افضل ترین انسان اس نبی کے صحابہ ہوتے ہیں جن کی یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا ثم خلف من بعدهم خلف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبة خردل من ایمان۔ کہا کہ صحابہ نبی کے حکم کے پہلے بات تھے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا، وہ بات کہتے ہیں جس پر وہ خود عمل نہیں کرتے، تو جس نے ان سے مقابلہ کیا، جس نے ان سے جہاد کیا اپنے ہاتھ سے وہ مومن ہے، جس نے ان سے جہاد کیا اپنی زبان سے وہ مومن ہے، جس نے ان سے جہاد کیا اپنے دل سے وہ مومن ہے۔ اور اس کے بعد ایمان کا رائی کے برابر دانا بھی باقی نہیں رہتا، رائی کے برابر دانا بھی ایمان کا اس کے بعد باقی نہیں رہتا۔ یہ بات کے لوگوں کی جو فضیلت آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں بات کے لوگوں کو سنائی ہیں، اس کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ آپ اس بات کو ذرا نوٹ کر لیجیے۔ ہمارے اپنے عقیدے کے مطابق اس امت کا سب سے افضل گروہ وہ ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دے کر
ان کو فرمان چڑھایا تھا ایمان کر جن کی نشو و نما فرمائی تھی وہ سب سے افضل گروہ ہے اور قیامت تک اس سے افضل کوئی گروہ پیدا نہیں ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل ایمان والے ہیں وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نبی کے دیدار کا جو شرف ہے، نبی کے دیکھنے کی جو برتری اور فضیلت ہے وہ تم کو حاصل ہونی چاہیے تو میرے خصوصی صاحب آؤ، لیکن بعض لوگوں کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی. تو انسان کو کوئی ایک فضیلت سے جانے کی وجہ سے ضروری نہیں کہ اسی کا فضیلتوں میں بھی آگے رہا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے دیدار کا شرف، نبی کی نصرت و تائید کا شرف، نبی کے ساتھ اپنی جانوں کو نثار کرنے کا شرف، نبی کے ساتھ دین کو برپا کرنے کا شرف، نبی کے ساتھ دین کو لے کر اقطار عالم دنیا کے کونے کونے میں پھرنے کا جو شرف اصحاب نبی کو حاصل ہے، ظاہر کو آگے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. لیکن بعض اعمال ایسے ہیں، بعض خوبیاں ایسی ہیں جو بعض کے لوگوں کو میسر آ سکتی ہے، ان خوبیوں کی وجہ سے ان کو فضیلت اور اجر کو ملے گا، لیکن وہ صحابہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ صحابہ سے آگے نہیں جا سکتے. مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر گھر میں نفلی نماز پڑھتا ہے، ذرا سنیے میری بات، اگر کوئی آدمی گھر میں نفلی نماز پڑھتا ہے، یعنی جیسے ظہر کے پہلے کی سنت ہے گھر میں پڑھا، ظہر کے بعد کی سنت ہے گھر میں پڑھا، مغرب کے بعد کی سنت ہے گھر میں پڑھا، عشاء کے بعد کی سنت ہے گھر میں پڑھا، فجر سے پہلے کی سنت ہے وہ گھر میں پڑھا، تو اس کو 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا اس آدمی سے جو اس کو مسجد میں پڑھنا ہے. مسجد میں سنت پڑھنے والے کی بنسبت گھر میں سنت پڑھنے والے کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو اگر کوئی اس اجر کو پانے کے لیے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے سے ہمیشہ وہ برتر اور افضل ہو، کیونکہ اس خوبی میں تو آگے ہے. لیکن ہو سکتا ہے دوسرے انسان کے دل میں اخلاص کی، تقویٰ کی، اللہ سے خوف کی، استحضار قلب کی وہ کیفیت موجود ہو کہ وہ اسے ہزارہ درجہ بہتر اور افضل ہو. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک جگہ میں اگر کسی دوسرے کو خوبی حاصل ہے تو دوسرے اعمال میں انسان کو بہتری مل سکتی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک روح سے اگر موازنہ کیا جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ساری چیزوں میں اس سے بہتر اور اس سے بہتر، یہ لازم نہیں آتا. میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بعد میں آنے والے مسلمانوں کو دیکھنے کی خواہش کا جو اظہار کیا تھا اور ان کے ایمان کو جو بہتر اور برتر قرار دیا ہے، وہ اس لیے کہ بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ دن دیکھے غیب کی صورت میں اللہ پر، اس کی کتاب پر، اس کے نبی پر ایمان لائیں گے. یہ فضیلت کی بات ہے، بنسبت ان کے دلوں میں نبی کو دیکھا، قرآن کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا اور آپ کے ساتھ زندگی گزاری، وہ ایک الگ چیز ہے. اس کا جو شرط ہے اس کے درجے کو بات والے نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ خوبی ان کو حاصل ہے کہ وہ بغیر دیکھے ہوئے ایمان لا رہے ہیں. لیکن صرف ایمان نہیں لاتے، کہا یہ جنود الکتاب دو چیزیں، ایک تو ایمان لائیں گے اور دوسرے اس کی پیروی کریں گے، اس پر عمل کریں گے، عملی دنیا میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد وہ ایمان میں برتری اور ایمان میں فضیلت کو حاصل ہوگی. کیا اللہ کے نبی کی خواہش کی تکمیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دیکھنے کی جو طلب تھی، کیا ہم اس کو پورا کرتے ہیں اپنی عملی زندگی سے؟ کیا ہماری ایمانی زندگی اس بات کو مستلزم ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے دیکھنے کی خواہش کرتے، اللہ کے نبی ہمارے دیدار کی آرزو کرتے؟ کیا ہمارے اندر ایمان اور اتباع موجود ہے؟ آپ اپنے دل سے پوچھو میرے دوست، آپ اپنے نفس سے پوچھو میرے دوستو. ہر شخص اپنے زمین کا محاسبہ کر کے اس سوال کا جواب خود دے سکتا ہے. یہ کسی کے کہنے کی، کسی کے فتویٰ دینے کی اور کسی کے جواب دینے کی بات نہیں ہے. یہ ہر وقت کے اپنے ایمان، اپنے نفس اور اپنے احساس کا معاملہ ہے جو اسی حد تک ایمان میں ہوتا ہے. ورنہ آپ نماز پڑھنے آتے ہو مسجد میں، نماز پڑھنے کے کیا آتے ہو، آپ کو سربندی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور نبی نے اس بات کا امت کے انسانوں کو حکم دیا ہے، تو آپ کے معاملے پر شدت پیدا ہو جاتی ہے، ناک آپ کی کٹنے لگتی ہے. اس
قدر ایمان رکھتا پختہ ہے کہ نبی کی حدیثیں سننے کے بعد آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، نبی کے فرامین سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کا جذبہ آپ کو مجبور نہیں کرتا، اور آپ اپنی نماز بچائیں پہلے سر و سر کے ساتھ رب کے سامنے حاضر ہو۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ نماز کس کے لیے پڑھنے آتے ہو؟ سب بندی کس کے لیے کرتے ہو؟ نماز میں کس سے ہم کلامی کرتے ہو؟ سوچو میرے دوستوں، اور سب بندی کا جب معاملہ آتا ہے تو ناک کہنے لگتی ہے، پانچے پر میں تفصیلیاں نکلنے لگے، کیوں کہ دوستوں کیا چیز ہے آپ کو، کیا چیز ہے آپ کو نبی سے، نبی کی حدیث میں، نبی کے فرامین سے کیا چیز ہے آپ کو؟ میرے نبی کو کہتے ہیں سعود اور یخالفن اللہ بین وجوہکم، بخاری کی روایت ہے اور ابو کی روایت میں ہے اور یخالفن اللہ بین قلوبکم، سب ٹھیک کرو، سب ٹھیک کرو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں میں انتشار پیدا کر دے گا، اور ہم نہیں ٹھیک کر سکتے، پیر کیا نہیں ہوگا، اور ایک دوسرے کے پیر سے پیر نہیں ہلائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنا اسے گوارا نہیں کرتی، ہماری افسانیں اسے گوارا نہیں کرتی، ہماری مرضی اس کے لیے ہم کو عمل نہیں کرتی۔ یاد رہے میرے دوستوں، بہت ایمان ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ تَسْلِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، دوسری روایت ہے فَإِنَّ تَسْلِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ تَسْلِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، یہ تینوں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی۔ سب سیدھا کرنا نماز کو قائم کرنا ہے، سب سیدھا کرنا نماز کو خوبصورت کرنا ہے، سب سیدھا کرنا نماز کو پورا کرنا ہے، اور نہیں سیدھی کیا تو کیا ہوگا؟ سب سیدھی نہیں کیا، آنکھ دکھاتے ہیں امام کو، اگر امام کو سیدھی کرنے کی بات کہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پاگل ہے جو بول رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھوت پکڑ لیا ہے سننے والوں کو، غیرت نہیں رہتی، جذبات پڑھنے کم نہیں ہوتے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا کہ جب تک وہ سیدھی کرنے والا اگر کہتا نہیں کہ وہ سیدھی ہو گئی ہے تب تک آپ تقریر نہیں کرتے، جماعت نہیں کھڑی کرتے تھے، سب سیدھے کرتے تھے، کبھی خود آپ جاتے تھے۔ نعمان سے رسول اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صفوں کے درمیان سے گزرتے تھے، کسی کو آگے کرتے تھے، کسی کو پیچھے کرتے تھے، اتنی سیدھی سب کرتے تھے کہ انما یصوم النار، گویا کہ تیر سیدھا کر رہے ہیں، تیر کی طرح صفوں کو سیدھی کرتے تھے، اور ہم لوگ جگہ قبضہ کرنے کے زمین میں کھڑے ہیں، پیر پھیلا کر کے جگہ زیادہ گھیری جائے گی، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو پیر سمٹتا ہے تو دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ خالی ہو جاتی ہے، اب تو نہیں پھیلا سکتا پیر تو بیچ میں جگہ خالی ہوگی، بیچ میں جگہ خالی ہوگی، اس کا سمجھنے کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کہ ہماری نماز کا جو کرتا ہے وہ نماز کا سے کم ہو رہا ہے، وہ سوال مختصر ہو رہا ہے، اور نوٹ کر لیں میں نہیں کہتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، سنن نسائی اور مسند احمد کی روایت میں بسند صحیح ثابت ہے، آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو کبھی نماز پڑھنے والے کو نماز کا 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، کبھی 9واں حصہ ثواب ملتا ہے، کبھی 8واں حصہ ثواب ملتا ہے، کبھی 7واں حصہ ثواب ملتا ہے، اس طرح سے کم ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ آدھا حصہ ثواب ملتا ہے۔ یہ سب کیسے کم ہوتا ہے؟ وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی، ٹھنڈی میں مسجد تک آئے بھی، جماعت میں بھی شریک ہوئے، اور پھر بھی ثواب کم ہو رہا ہے، اجر گھٹ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ناک بہت بڑی ہے، رب کے سامنے بھی ہماری ناک بہت اونچی ہے، رب کے سامنے بھی ہماری نافرمانی کا جذبہ اس قدر پختہ اور اس قدر مضبوط ہے کہ رب کے دربار میں حاضر ہو کر بھی رب کی واجب کرنا ہم گوارا نہیں کرتے۔ میرے دوستوں سنو، معصیت ایک چیز ہے، گناہ ایک چیز ہے، آپ اسے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اسے پکڑ بھی سکتا ہے، اسے چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو کہا جائے کہ کرو اور اس کے بعد بھی وہ نہ کرے تو یہ جرم کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ معصیت ہے، یہ معصیت کا اعلان ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ضد کرنے کا مانا ہے۔ ذرا آپ سنیے گا اس بات کو، اور پھر بھی آپ کہتے ہو کہ وہ لوگ ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کی خواہش آئی تھی۔ سنو میرے دوستوں، ذرا کی بات ہوتی ہو رہی ہے، شاید میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.